الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی سیرت سے متعلق آپ کے سامنے دروس پیش کیے جا رہے تھے۔ آج ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اور اخلاق کے عمومی پہلو پڑھیں گے اور کسی موضوع کے اوپر مقید نہیں ہوتے، کیونکہ تفصیلات ہیں۔ کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ سال آئندہ جو آئندہ سال آئے گا اس میں بقیہ موضوعات کو ہم ڈسکس کر سکیں۔ ہم نے گزشتہ درس میں صبر کے بارے میں پڑھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ صبر کے موارد اور صبر کی جو انہوں نے تلقین کی اور انسانی زندگی میں اس کا جو اثر ہے، کیونکہ انسان اپنے وجود میں معلومات رکھتا ہے لیکن عین مورد میں اس کی ذہن سے غائب ہوتی ہیں۔ یہ تذکر اور بار بار ان موضوعات کا انسان کو مطالعہ کرنا، ان احادیث مبارکہ کا یاد کرنا، یہ انسان کے ذہن میں معلومات کو زندہ رکھتی ہیں۔ اگر معلومات نہ ہوں تب بھی انسان عمل نہیں انجام دے سکتا، اور اگر معلومات ہوں لیکن ذہن میں فراموش ہوں، نظر انداز ہوں، تب بھی عمل انجام نہیں دے سکتا، وہ مثل جاہل ہی شمار ہو جاتا ہے۔ اس لیے روایات میں خصوصاً قرآنی آیات میں تذکر کی انتہائی زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ قرآن کریم میں متعدد جگہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مذکر کے عنوان سے یاد کیا گیا ہے، یا یہ قرار دیا گیا ہے کہ آپ تذکر کریں، ان تنفع المؤمنین، کہ یہ مؤمنین کے لیے یاد دہانی بہت فائدہ مند ہے۔ تو یاد دہانی ایک مقصد ہے قرآن کریم کے نزول کا بھی مقاصد میں سے، کیونکہ ہدایت ابھی حاصل ہوتی ہے جب یہ معلومات ذہن میں اجاگر بھی رہیں۔ بہرحال انسان کی زندگی دو طرح سے ہی ہے، ایک انسان کی زندگی کے معیارات ہیں دنیاوی، اور ایک انسان کی زندگی کے معیارات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عنایت کیے ہیں۔ اور سب سے زیادہ نقصان میں وہ شخص رہتا ہے کہ جو دونوں طرف کے مخلوط کر لیتا ہے، وہ کہیں کبھی نہیں رہتا، نہ دنیا سے استفادہ کر پاتا ہے اور نہ آخرت سے کچھ حاصل کر پاتا ہے۔ لیکن جو دونوں میں سے ایک مکمل ہو جاتا ہے تو کم سے کم وہ دنیا تو اپنی آباد کرتا ہے اگر کافر ہو، جیسا کہ ابھی بھی غرب میں انہوں نے کم سے کم دنیا تو آباد کی، لیکن وہ بندہ جو مخلوط ہے، کچھ ادھر سے لے لیا کچھ ادھر سے لے لیا اور مخلوط کر کے اپنی شخصیت کو اس نے بنایا اور معیارات اپنی زندگی میں مختلف فیصلوں کے لیے رکھے، وہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ وہ مضطرب نظر آئے گا، پریشان نظر آئے گا، چھوٹے چھوٹے معاملات آ جائیں گے وہاں پہ وہ مضطرب ہو جائے گا، معاشرے سے یا ٹکراؤ ہی نہیں اسے لیا جائے گا۔ معاشرے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو معاشرہ پریشرائز کرے مان لیں، جیسا کہ پڑھ بھی رہے ہیں کہ معاشرے کی ماننی نہیں ہے۔ یہ درست ہے کہ انسان کی زندگی معاشرے کے بغیر نہیں ہے، انسان کی زندگی معاشرے کے بغیر نہیں ہے، اس سے یہ بھی ہرگز مراد نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ معاشرے کے ہر طبقے سے خاص تعلق پیدا کر لے یا ہر قسم کا معاشرتی عمل انجام دینا شروع کر دے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کی جو ابتدائی زندگی کی تخلیق ہوئی وہ معاشرے کے ہمراہ ہے، نہ کہ معاشرے کا اثر قبول کر کے ہم ایک اور نیا معیار بنا دیں۔ اس لیے سیرت رسول اس حوالے سے جاننا بہت ضروری ہے۔ سیرت رسول کا فائدہ ہمیں کس جگہ پہ ہے؟ بنیادی طور پہ اپنی زندگی کے فیصلوں میں ہے۔ اگرچہ ہم یہ والا ٹاپک بھی اختیار کر سکتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کیا وارد ہوئی ہے، فقط قرآن ہی کی آیات میں اگر ہم رہیں تو انتہائی مافوق العقل و مافوق البشر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات سامنے آتی ہیں۔ مثلا یہ کہ قاب قوسین او ادنا، اگر اسی کو کھولنا شروع کر دیں تو انسانی عقل جو ہے وہ معوف ہو کے رہ جائے گی، کیونکہ ان کمالات تک انسانی عقل صحیح طرح سے پہنچ ہی نہیں سکتی۔ وہ آ جا کے کلیات کی صورت میں پھر بات انسانی عقل کرتی ہے کہ اللہ نہیں ہے، محدود ہیں، ذاتی نہیں ہیں، اللہ نے عطا کیا ہے، یہ لینے والے ہیں، یہ ذمہ دار ہیں، یہ مکلف ہیں، انہیں تکلیف دی گئی ہے، ان سے حساب کتاب ہے۔ اس طرح کی کلیات میں پھر آخر میں بحث کر سکتے ہیں۔ ہمیں اندازہ نہیں ہو سکتا کہ وہ علم یعنی قطرہ تو سمندر کی وسعتوں کو نہیں جان سکتا،
یقیناً ہمارا علم قطرے سے بھی کم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے مقابلے میں، ہم ان کے علم کے بارے میں کیا بات کریں۔ ہمارے پاس صبر کا جو حصہ ہے وہ ایک چھوٹا سا ذرہ ہے، وہ ذرہ ختم ہو جائے تو غضب ہمیں آ جاتا ہے، اپنے دامن حدود سے باہر آ جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحر صبر موجود ہے، ہم ان کے صبر کے بارے میں کیسے گفتگو کریں، ان کے کرم کے بارے میں کیسے گفتگو کریں۔ لہٰذا وہ جو فضائل کا مورد ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ ہم اس لیے سیرت کا نمونہ پڑھ رہے ہیں تاکہ قرآن نے جو کہا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یا قرآن نے جو کہا ہے کہ جسے وہ تمہیں دے دیں وہ لے لو، جس سے منع کیا رک جاؤ، یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں کہ انسان کے لیے قابل فہم نہ ہوں، یہ کوئی ایسے نکات نہیں ہیں کہ انسان ان کے ذریعے سے پیچھے نہ چل سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ رسول اللہ امام ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، اور ہم مقتدی ہیں، ہم نے پیچھے پیچھے چل کے ان کی اقتداء کرنی ہے۔ اب دو ہی انسان کے پاس صورتیں ہیں، یا معاشرے کی اقتداء کرے اور پیروی کرے، یا رسول اللہ کی پیروی کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل تعارف ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے کرایا۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے جانشین ہیں، خلفاء ہیں، وہ ان کی سنت کے تابع ہیں، وہ ان کی شریعت کے تابع ہیں، وہ بیان کرنے والے ہیں کہ شریعت کیا تھی رسول اللہ کی، سنت کیا تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن اس چیز کو بہت ذہن نشین کریں، یہ تکراراً ہمارے پاس چیزیں آنے والی ہیں۔ قرآن معیار دیتا ہے، سیرت رسول معیار دیتی ہیں، اس معیار پہ اپنی زندگی کو حتماً گامزن کریں۔ مثلا اگر ہم یہ واقعہ اپنی کتب میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے منقول پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ گزر رہے تھے، ایک جوان کو دیکھا کہ وہ بیٹھا ہوا ہے، فارغ بیٹھا ہوا تھا، تو اصحاب سے پوچھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کا کیا ہے، کام کاج کیا کرتا ہے، کیا مصروفیت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں، بس اسی طرح فارغ بیٹھا رہتا ہے۔ تو فرمائے سقط من عینی، میری آنکھوں سے یہ گر گیا، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، یعنی فارغ بیٹھنے میں کوئی خوبی نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر مومن ہوتا تو یا اس کا دل ذکر الہی کے ساتھ مشغول ہوتا یا خدمت خلق انجام دے رہا ہوتا۔ اب ہم نے ان دو چیزوں کو اپنے ساتھ خود باندھنا ہے، یہ تو بندی بندائی نہیں آ جائیں گی۔ اپنے آپ کو مکہ میں منتقل کر دیں، بیت اللہ سے جا کے جکڑ کے باندھ لیں، تب بھی یہ دو خصوصیات نہیں آئیں گی۔ یہ تو سارے مشرکین بیٹھتے ہی بیت اللہ میں تھے، اسے پاکیزہ ترین جگہ نہیں ہے۔ جہاں امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک ہے وہ سب سے مقدس ترین جگہ ہے، ادھر ہی سارے یزیدی پھرا کرتے تھے، ادھر ہی یزیدیوں کا خون بھی ادھر ہی گرا ہے، کیونکہ مارے گئے امام حسین علیہ السلام نے جب قتل کیا تو کس جگہ ان یزیدیوں کا خون جذب ہوا؟ اسی سرزمین میں۔ لہذا فقط سرزمینوں پہ اپنے آپ کو حاضر کر دینا کافی نہیں ہے، اپنے قلب کی سرزمین کو اہل بیت علیہ السلام کی سرزمین سے متمسک کرنا اور جوڑنا، یعنی ان کے معیارات کے ساتھ تعلق کو قائم کر لینا اہمیت کا حامل ہے۔ لہذا اس حکمت کو ضرور سمجھیں کہ ہم سیرت کا موضوع پھر تیزی سے پڑھ جائیں گے، لیکن کیا پڑھنے کا فائدہ؟ مثلا رسول اللہ کیسے مسکراتے تھے، کیسے تناول فرماتے تھے غذا کو، کیسے چلتے تھے، کیسے رہتے تھے، لباس کون سا پہنتے تھے، رنگ کون سا پسند تھا، جان کے کیا کریں گے ہم؟ آخر کی اگر ہم اسی کے قائل ہوں، یار میں جس معاشرے میں ہوں میں نے تو اس کی بات ماننی ہے، مجھے تو جو میرے گھر بار والے کہہ دیں گے میں نے تو ویسا ہی کرنا ہے، اگر کوئی شدائد اور مشکلات آ جائیں تو میں نے وہ سننی ہے کہ جو معاشرہ انجام مجھے کہہ رہا ہے، تو پھر سیرت رسول کا کیا فائدہ؟ سیرت رسول تو وہاں پہ فائدہ دے کہ اپنے وجود کے اوپر لاگو کریں۔ اس واقعے میں جیسے آپ نے دیکھا کہ جوان کو رسول اللہ نے دو چیزیں کہیں۔ اب فراغت ہمارے پاس ہوتی ہے، پتہ لگے سو ہی رہا ہے، وہ سو رہا ہے تو اس کو اٹھایا جائے، نصیحت اسے کی جائے، اس کے ساتھ محبت اور خلوص یہ ہے کہ اس کے اوپر سختی کی جائے۔ جو اس کے ساتھ سختی نہیں کرتا یہ اس سے دشمنی حقیقت میں کر رہا ہے۔ اسی لیے والدین سخت ہوتے ہیں بچے کے ساتھ اگر کوئی والدین تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح وہ دوست یا وہ مہربان کہ جو آ کے سختی کرتا ہے اور اسے شہوات کی لذتوں سے باہر نکالتا ہے، اسے غلط معیارات کی دنیا سے باہر نکالتا ہے، اس سے زیادہ مہربان اور محبت کرنے والا اس کی زندگی میں کوئی شخص نہیں ہے۔ اور اصل استاد بھی وہی ہاتھ ہوتا ہے کہ جو انسان کے نفس کے اندر کردار کو وجود دے دے۔ جو کردار بناتا ہے وہ استاد حقیقی استاد ہے،
نہ کہ وہ استاد ہے کہ جس نے فقط اصطلاحات اس کے کانوں میں پہنچا دیں۔ لہذا دوست، حقیقی دوست وہ ہے کہ جو غلط معیارات سے اسے بچا لے چلنے سے، جو اسے اصل نصیحت کرے۔ روایات میں بار بار آئے کہ ایک دوسرے کو نصیحت کیا کرو، ایک دوسرے کو شدت کے ساتھ نصیحت کرو۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ دو ہی زندگیاں ہیں، تیسری زندگی منافقانہ زندگی ہے۔ کلمہ سخت ہے، قرآن نے اس کی واضح تعبیرات بتائی ہیں۔ منافق نمازیوں میں ہی ہوتے ہیں، منافق اہل ذکر میں ہی ہوتے ہیں۔ قرآن کی واضح آیت ہے کہ جب آپ انہیں دیکھیں گے نماز کے لیے تو ڈھیلا پن پائیں گے۔ جیسے بعض ہوتے ہیں اللہ اکبر کہا جاتا ہے، حی علی الصلاۃ آ جاتا ہے، تب وہ وضو کرنے کے لیے جاتے ہیں، پھر بھاگے بھاگے آتے ہیں، یار چلو 4 رکعت گزر جائے۔ اندر کی حالات ہر انسان خود جانتا ہے، یہ تو صرف سمجھانے کی حد تک باتیں ہیں۔ لیکن انسان اپنے آپ کو نماز کے لیے زیادہ آمادہ کرے۔ اب قرآن نے واضح کہا لا یذکرون اللہ الا قلیلا، منافقین کی علامت ہے وہ ذکر کرتے ہیں اللہ کا لیکن قلیل کرتے ہیں۔ کثیر ذکر مومنین کے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یہ معیارات ہیں۔ لہذا خدمت خلق سے اپنا تعلق جوڑیں، خدمت لوگوں کو دیکھ کے نہ کریں، خدمت افراد کو دیکھ کے نہ کریں، خدمت اللہ کے لیے انجام دیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، رسول کو راضی کرنے کے لیے، امام وقت امام زمان علیہ السلام کو راضی کرنے کے لیے۔ اسی طریقے سے اہل ذکر بنیں کہ دل اور قلب جو ہے، بے شک ہونٹ بند ہوں، ضروری نہیں ہے کہ ہونٹ چلا رہے ہوں، ہونٹ بند ہو، قلب میں اللہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس سے گفتگو کریں، اس سے بات چیت کریں، اس سے مناجات کریں، اس سے ہی مدد کو طلب کریں، اس سے اپنے مشکلات کا حل تلاش کریں اور مشکلات میں مدد طلب کی جائے۔ لہذا یہ جو انسان کے قلبی ربط اور تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور ہر وقت حاضر اللہ کو سمجھنا ہے، اس کے اسماء کے ساتھ انسان کا وجود میں تعلق قائم کرنا ہے، یہ انسان کو مومن بناتا ہے۔ لہذا ہمارے پاس یہی 3 صورتیں آتی ہیں۔ ایک ہے معاشرے کے مطابق چلنا، 100% معاشرے کے مطابق چلو، اسے کہتے ہیں اہل دنیا۔ ایک ہے 100% معیارات اپنے لیے اختیار کرتا ہے دینی، اگرچہ بعض اوقات قدم ڈگمگا جاتے ہیں، وہ استثناء ہے، ہر انسان سے کچھ نہ کچھ لغزشیں صادر ہو جاتی ہیں، خطائیں ہیں، گناہ ہیں، وہ استثناء ہے، لیکن اپنی زندگی کے لیے معیار اس نے دین بنا لیا ہے۔ اس نے لینا ہے تو سیرت رسول سے، کیسے مسکرائے جیسے رسول نے مسکرایا، کیسے چلے جیسے رسول چلے، کیسا لباس پہنے جیسے رسول نے لباس پہنا، کون سا رنگ انتخاب کرے کہ میری مرضی کوئی نہیں، انتخاب جو رسول نے کیا وہی میں کروں گا۔ لہذا یہ جب انداز انسان اختیار کرتا ہے تو یہاں پہ انسان کو کامیابی ملتی ہے۔ آئیں اب ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چند چیزیں ملاحظہ کریں۔ پہلی حدیث ہے، یہ جتنی احادیث ابھی آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں یہ صحیح سند ہیں، اور اس کے بعد ہم بعض روایات دیکھیں گے جو امام حسن مجتبی علیہ السلام یا بعض دیگر ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے ہیں، اگرچہ وہ سنداً ضعیف ہیں، لیکن انہی صحیح سند روایات جو آپ کی خدمت میں ذکر کی جا رہی ہیں، بہت سارے مطالب اسی کے پائے جاتے ہیں جس سے جبران ہو جائے گا۔ جیسے ابھی حالہ ہیں، ان سے امام حسن مجتبی علیہ السلام نے نقل کیا ہے اوصاف رسول اللہ۔ اب وہ سنداً ممکن ہے ضعیف ہو، لیکن اس میں 2 ہمارے پاس یا 2-3 شواہد ہیں جس کی وجہ سے وہ سند کا جبران ہو جاتا ہے۔ اولاً مشہور ہے، شیعہ سنی دونوں میں وہ روایت معروف ہے۔ نمبر 2، قدیمی ہمارے پاس ماخذات میں سے ہے۔ نمبر 3، اس کے اندر جو اوصاف ہیں وہ شیعہ سنی دونوں صحیح سند روایات میں اکثر بیشتر اوصاف اس میں وارد ہوئے ہیں۔ لہذا اس طریقے سے اگرچہ چند اشکالات اس میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن اس میں جو بات بھی بیان کی گئی ہے وہ صحیح سند روایات سے قریب ہو جاتی ہے۔ آپ کے سامنے اولاً ہم پہلے یہ والا مجموعہ احادیث پیش کیا جاتا ہے کہ جو سنداً درست ہے، لیکن پھر دوبارہ میں یہ تاکید کر دوں، یہ ہمارے ہاں معاشرے میں قلیل ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنے وجود کو رسول سے مشابہ کریں، ہر پسند ناپسند میں، ہر چیز میں، کھانے پینے میں، چلنے پھرنے میں، سوچنے میں، افکار میں، نظریات میں، عقائد میں، ہر شے میں اپنے آپ کو رسول کے مطابق کریں۔ یہ اصل مقصد ہے اس در بیان کا۔ الکافی میں جلد نمبر 6 صفحہ 315 میں ہے، صحیح سند روایت ہے، زرارہ نقل کرتے ہیں امام باقر علیہ السلام سے، کان رسول اللہ یعجبہ الذراع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں کیا پسند تھا، کیونکہ جو انسان کامل ہے وہ ہر شے میں کامل ہے، اس چیز کو ذہن نشین ہم کریں۔
اگر وہ امام العقل ہیں، رئیس العقل ہیں، عقلاء کے رئیس ہیں اور عقل میں کامل ہیں، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شہوت بھی ان کے وجود میں رکھی ہے، کھانے کی اشتہا ہے، سونے کی اشتہا ہے، جنسی امور کی اشتہا ہے، دیگر امور کی اشتہا ہے، بقیہ سب افراد کی نسبت مادہ اشتہا کے اعتبار سے کامل ہیں، مادہ غضب کے اعتبار سے کامل ہیں، اور یہی ان کی خوبی ہے۔ ہمیں شہوت کا کچھ حصہ دیا گیا اور ہمارا نفس اسی شہوت کی وجہ سے تمام اپنے معیارات گرا دیتا ہے۔ ابھی آپ جنسی شہوت کو ہی لے لیں، کس طرح سے پریشان کیا ہوا ہے اور دنیا کو دیوانہ کیا ہوا ہے۔ اکثر بیشتر افراد یعنی شیطان نے جب کسی کو دین کی راہ سے ہٹانا ہو، روایات میں وارد ہوا ہے کہ النساء و حوائل الشیطان یا حوائل ابلیس، مختلف تعبیرات وارد ہوئی ہیں کہ منقول روایت ہے کہ شیطان کی رسیاں کیا ہیں، یہی خواتین۔ کسی دیندار کو پکڑ کے گھسیٹنا ہے تو شہوت جنسی کا پھندا اس کے گلے میں ڈالے گا، پھر دیکھیں کیسے گھسیٹتا ہے۔ کبھی ایک جگہ آپ کو گرا ہوا نظر آئے گا، کبھی دوسری جگہ، کبھی ناکام ترین افراد اسے سب سے بہترین لگ رہے ہوں گے، کیونکہ اس کی نظر میں وہ سب سے زیادہ بارونق اور بازینت جگہ ہے جہاں پہ یہ شہوت پوری ہو رہی ہے۔ اب وہ جو گھر اور جس گھر میں وہ پوری ہو رہی ہے، جس اڈے میں پوری ہو رہی ہے، جس جگہ پوری ہو رہی ہے، وہ اس کو بھائے گا اور شیطان پکڑ کے دین کی وادی سے نکال کے ادھر لے جائے گا، کیونکہ دین کی وادی میں رہے تو وہ تکلیف اور تلخی اسے سہنے پڑ رہی ہے۔ اسی طرح کھانے کے اندر آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخابات کیسے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی یہی ہے کہ شہوت انہیں گرا نہیں سکتی تھی، ہماری نسبت ان کے اندر شہوانی چیزیں یعنی عناصر بہت قوی طور پہ تھے، اور اس قوت کے ساتھ بھی نفس رسول جو ہے وہ اس کے اوپر حاکم تھا۔ ہمیں شہوت کا ایک ذرہ دیا جاتا ہے اور ہمارا نفس ادھر ہی گر جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شیعہ سنی دونوں کتب میں یہ روایت وارد ہوئی ہے کہ بکری کے جو آگے کے ہاتھ ہیں، دستی جسے فارسی میں کہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ آگے کی ران ویسے پیچھے کو کہتے ہیں قاعدتاً، لیکن ہم آگے کے جو بازو کہہ لیں، بکری کے بازو انہیں بہت پسند تھے کھانے میں۔ اس کی وجوہات بعض جگہوں پہ وارد ہوئی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ نجاست سے دور ہیں، جو ران ہے وہ نجاست کے قریب ہے، اور نمبر دو یہ جو ران ہے پاکیزہ ترین پورے بکری کے وجود میں یا بکرے کے وجود میں، جانور کے وجود میں سب سے زیادہ طہارت کے قریب یہی دو حصے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذراع جو ہے وہ بہت پسند تھی۔ اگلی روایت آپ ملاحظہ کریں، وہ عبداللہ بن سنان سے ہے، بہت معروف صحابی ہیں امام صادق علیہ السلام کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کانت لرسول اللہ ممسکتن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شیشی سی یا ایک شے سی تھی جسے وہ تھامے رکھتے تھے، اور اس کے اندر خوشبو ہوا کرتی تھی۔ اذا ہوا توضأ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے، اخذها بیدہ، تو اپنے ہاتھ سے اس کو لے لیتے تھے۔ یعنی اس کی اب شکل ہمارے سامنے نہیں بنے گی، ممسکہ یعنی جس میں خوشبو ٹائپ ایک چیز ہے، اس کو وہ پھر اپنے ہاتھوں سے لگاتے تھے۔ وَهِيَ رَطْبَةٌ، وہ مرطوب ہوا کرتی تھی۔ مثلا آپ یہ کہہ لیں کہ ایک ایسی شے ہے کہ جو خوشبو سے بنی ہوئی ہے، اسے ہاتھ ہی اس کے اوپر لگائیں تو ہاتھ لگانے کے بعد اپنے وجود کے اوپر آپ مل لیں۔ ایک دفعہ شیشی میں عطر ہوتا ہے، عطر ایک دفعہ لگاتے ہیں، ایک دفعہ عطر نہیں ہے، وہ پوری شے بنی ہوئی مثلاً خوشبو کے ساتھ ہے۔ تو ہر دو صورتیں مراد لے سکتے ہیں۔ مراد اس میں در حقیقت یہ بیان کرنا خوشبو کی فضیلت کو بیان کرنا مقصود ہے۔ اب اس صورت میں کیا تھی، آیا کوئی ایسی ڈبی سی تھی جس میں عطر ہوتا تھا، یہ بھی تصور کیا جا سکتا ہے، یا عطر اس طرح شکل میں نہیں تھا، مائع کی شکل میں نہیں تھا، یعنی جو بہہ جاتا ہے اس شکل میں نہیں تھا، بلکہ ٹھوس شکل میں تھا، اور وہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتی تھی۔ آپ اس کے اوپر ہاتھ لگاتے تھے اور پھر ہاتھ اپنے چہرے مبارک یا لباس کے اوپر مل لیتے تھے، لیکن وہ مرطوب ہوا کرتی تھی، یعنی گیلی ہوتی تھی وہ۔ فَكَانَ إِذَا خَرَجَ، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آتے، عرفوہ، تو لوگ پہچان لیتے ہیں، انہ رسول اللہ برائحتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی خوشبو سے رسول اللہ کو پہچانا کرتے تھے۔ یعنی ایسی اس طرح سے اپنے آپ کو معطر کیا جائے کہ جب آپ وہاں سے گزریں تو وہ جگہ معطر ہو جائے،
اور لوگ پہچانیں آپ کو خوشبو سے. خوشبو کا استعمال کثرت سے کرنا چاہیے، یہ سیرت رسول ہے. اسی طریقے سے محمد بن مسلم نے صحیح سند روایت نقل کی، اور یہ ہمارے ہاں متعدد جگہوں پہ روایت وارد ہوئی ہے کہ ان الاقرب لدغت رسول اللہ. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچھو نے انہیں کاٹ لیا، ہاتھ کے اوپر کاٹا یا انگوٹھے پہ، ہاتھ کے انگوٹھے کے اوپر کاٹ لیا. اب یہ روایت ہمارے پاس متعدد صحابہ سے آئی ہے، یعقوب بن شعیب سے، محمد بن مسلم سے ہے، اور معاویہ بن عمار سے ہے. سب نے امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت نقل کی. یا یہ واقعہ ایک دفعہ ہوا یا تکراراً ہوا ہو. بہرحال بچھو نے انہیں کاٹا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنک اللہ، اللہ تجھ پر لعنت کرے، ما تبالین مؤمنا آذیت ام کافرا، آذیت ام کافرا، کہ تجھے کیا ہو گیا ہے، تو مومنین کو اذیت دینے کے لیے ہے یا کافروں کو اذیت دینے کے لیے ہے. یعنی اس کو دو چار سنائی جو بچھو ہے. روایات میں وارد ہوا ہے کہ ویسے تو یہ کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے قرار دی ہے، تو دشمن دوست موجود ہے اس کائنات کے اندر. بہرحال بچھو نے انہیں کاٹا، اور کاٹنے سے انہیں شدید تکلیف ہوئی، اور اس تکلیف میں انہوں نے اس کے اوپر لعنت بھیجی، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ کو اس نے اذیت پہنچائی تھی. ثم دعا بالملح، پھر نمک کو انہوں نے منگوایا، فدلکہ فہدأت، تو پھر انہوں نے نمک کو چھڑکا، اور اس سے پھر جو ہے وہ جگہ جو ہے جس کے اوپر اس نے ڈنگ مارا تھا وہ تھوڑی سی اس کو سکون ملا. ثم قال ابو جعفر، پھر امام باقر علیہ السلام نے فرمایا لو یعلم الناس ما فی الملح، اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ نمک میں کیا ہے، ما بغوا معہ، در تر یا یاقا، یہ ایک فارسی کا لفظ ہے کہ لوگ پھر کبھی بھی سرکشی اور بغاوت اس سے نہ کریں، یعنی نمک کی اہمیت کو بیان کیا. بقیہ جگہوں پہ بھی اسی طرح سے وارد ہوا ہے، اور اس میں یہ وارد ہوا ہے کہ محاسن میں برقی نے اس کو نقل کیا ہے کہ انگوٹھے کے اوپر بچھو نے کاٹا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو موضع لدغۃ، اس جگہ کے اوپر پھر نمک کو لگایا تھا، اور اس طریقے سے پھر اس کا اثر کم ہو گیا، زہر کا اثر کم ہو گیا. اور پھر امام نے یہ فرمایا کہ اگر لوگوں کو نمک کا پتہ لگ جائے تو پھر وہ تریاق کی طرف رجوع نہ کریں. اوپر بھی اصل میں تریاق ہے، لیکن دیگر روایات سے پتہ لگتا ہے. ایک بوٹی ہے تریاق، تریاق ایک بوٹی ہے جس کو وہ بچھو کے ڈسنے سے بچانے کے لیے، اس کا زہر دور کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو امام فرماتے ہیں اگر لوگوں کو نمک کی اہمیت کا پتہ لگ جائے تو وہ تریاق کی طرف رجوع نہ کریں، بلکہ وہ نمک سے ہی اپنا علاج کریں گے. یہ ہمارے پاس تھا ایک سلیقہ کہ جب ان حیوانات میں سے کوئی انہیں ڈس لے، تو روایات میں وارد ہوا ہے کہ جو بھی حشرات یا جو بھی جانور انسان کو نقصان پہنچاتا ہے اور موذی ہے اور ضرر پہنچا سکتا ہے، اس کو مارا جائے گا، اور مارنا ثواب بھی ہے. سانپ ہے، بچھو ہے، یعنی یہ نہ ہو کہ سانپ گھر میں ہے تو چلو ٹھیک ہے ابھی نہیں ڈسا چھوڑ دیا جائے، کسی بھی وقت میں وہ ڈس لے گا. اس طرح بچھو دنیا میں ان کی بہت زیادہ اقسام ہیں. اکثر بیشتر بچھو یعنی ان کا زہر اتنا مہلک نہیں ہوتا کہ مر جائے، لیکن تکلیف دہ بہت ہوتا ہے، اس لیے بچھی کو فوراً مارنا چاہیے. تو ان کے مارنے میں یعنی ضابطہ کیا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مکرم باعزت خلق کیا. قرآن کی آیت بھی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ آدم، نسل آدم، اولاد آدم کو ہم نے احترام دیا ہے اور فضیلت دی ہے ان سب کے اوپر. لہذا جو ان میں سے ضرر دیتا ہے، اس ضرر سے بچنے کے لیے اسے ہم نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور اس طرح اظہار برات بھی کر سکتے ہیں. لعنک اللہ، کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ تجھ کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، یعنی اللہ تجھ کے اوپر رحمت نازل نہ کرے اپنی. تو یہ ہمارے پاس سیرت رسول سے ایک مورد اپنے بچاؤ کے لیے آ جاتا ہے. کھانے میں ان کی سیرت کیا تھی؟ معاویہ بن وہب بہت عظیم شخصیت گزرے ہیں اصحاب امام صادق علیہ السلام میں. وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو امام صادق علیہ السلام نے بیان کی ہے مختلف امور میں، رسول اللہ نے کبھی ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھایا، ٹیک لگا کے کھاتے نہیں تھے. امام صادق علیہ السلام
ٹیک لگا کے تناول فرما لیتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے انہوں نے کبھی بھی ٹیک لگا کے کھانا نہیں تناول فرمایا۔ اور جب تک انسان میں ہمت رہے، کیونکہ امام صادق علیہ السلام خصوصاً بڑھاپے کی طرف مائل ہو چکے تھے، 65 سال ان کی عمر تھی، 65 ایئرز، اور ان کے دانت بھی ہلنا شروع ہو گئے تھے، بعض جگہوں پہ وارد ہوا ہے۔ تو اگر انسان تھکاوٹ کا ایسا احساس کرے یا مرض کا ایسا احساس کرے تو ٹھیک ہے، راحت اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرار دیا، ٹیک لگا کے کھا لے، لیکن اگر سیرت رسول کی اتباع کر سکے یہ سب سے زیادہ بہترین صورت ہے۔ اس لیے آئیں روایت کو آپ ملاحظہ کریں، ما اکل رسول اللہ متکئا منذ بعثہ اللہ عز وجل الی ان قبضہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح سند روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے کہ کبھی بھی جب سے اللہ نے ان کو مبعوث کیا امت کے اندر، جب سے اللہ نے انہیں مبعوث کیا ہے تب سے انہوں نے کبھی بھی ٹیک لگا کے کھانا نہیں تناول فرمایا، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی روح کو قبض فرمایا، تواضعا للہ عز وجل۔ کیوں ٹیک نہیں لگاتے تھے؟ حکمت اور اس کی وجہ بھی ہے، اور یہی وجہ ہمیں بھی اس ٹائم پہ سوچنی چاہیے۔ اگر یہ سوچے نا تو ٹیک لگا کے نہ کھانا کوئی بہت بڑا نتیجہ ہمیں نہیں دے گا۔ تواضعا للہ، کیونکہ اللہ کے حاضر ناظر اللہ کو قرار دیتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک لحظے کے لیے، چھوٹے سے چھوٹے لحظے کے لیے بھی اللہ سے غافل نہیں ہوتے تھے۔ اللہ عز و جل سے تواضع کی خاطر وہ ٹیک نہیں لگاتے تھے۔ جیسے آج بھی کوئی بڑی شخصیت ہو جو محترم معاشرے میں شمار ہوتی ہے، جیسے آپ دینی ماحول میں رہبر معظم کی شخصیت کو جانتے ہیں کہ بہت دینی معاشرہ بالخصوص ان سے متاثر ہے۔ ایک محفل میں ہمارے سامنے رہبر معظم اگر موجود ہوں، اس دسترخوان پہ ہم شہنشاہوں کی طرح ٹیک لگا کے کھانا کھائیں گے؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ہم ادب اور احترام اور تواضع کا اظہار کریں گے، ہر وہ طریقہ اختیار کریں گے جو تواضع سے قریب تر ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں اسی لیے تواضع سے کھاتے تھے، غلاموں کی طرح بیٹھتے تھے اور غلاموں ہی کے ساتھ دسترخوان کے اوپر کھانا کھایا کرتے تھے، تفریق نہیں لوگوں میں کرتے تھے۔ لہٰذا انبیاء علیہ السلام کی یہ سنت ہے کہ غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے۔ آج کے دور میں آپ یہ کہہ لیں کہ چوکیدار اور نوکر چاکر ان لوگوں کو دسترخوان پہ بٹھا کے کھانا تناول فرماتے تھے، نہ کہ بڑے بڑے منصبدار اور بڑے بڑے لوگ آئے ہوں تو تب بیٹھ کے کھائیں۔ اور ہمارے بعض علماء خود دیکھا بھی ایسا کہ ان کے گارڈز ہوتے ہیں اور ان کے ڈرائیور ہوتے ہیں، عام میٹنگز جب ہو رہی ہوں تو وہ انہیں باہر ہی کھڑا کرتے ہیں یا ملاقاتیں ہو رہی ہوں، لیکن جب کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو خصوصی طور پہ بلاتے ہیں اور اپنے ساتھ سائڈ پہ بٹھا کے ڈرائیور کو اور انہیں کھانا کھلاتے ہیں، ایک ہی دسترخوان کے اوپر بچھاتے ہیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی روش تھی، تواضع کی خاطر کہ برابر ہیں اس دسترخوان میں اللہ کی بارگاہ میں، جیسے نماز کی صف میں سب کے سب برابر ہیں۔ پھر آگے روایت میں وارد ہوا ہے وما رأى ركبتيه امام جلیسہ فی مجلس قط، انہوں نے اپنے گھٹنوں کو کبھی بھی سامنے والے کے سامنے نہیں بچھایا، یعنی ٹانگیں نہیں پھیلاتے، بیٹھنے والے کے سامنے ٹانگیں رسول اللہ نے کبھی نہیں پھیلائیں۔ اچھا، یہ اس جگہ پہ توجہ کہ آج کل کے دور میں گھٹنوں میں بہت زیادہ امراض کی شکایات زیادہ لوگوں میں پھیلتی جا رہی ہیں، کیونکہ اب سستی کا ماحول آ چکا ہے، سائنسی دنیا ہے، تو زیادہ تر کام جو ہے وہ بیٹھے بٹھائے ہو جاتے ہیں، تو گھٹنوں کا شکار زیادہ وزن کی وجہ سے بالعموم زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر مرض ہو تو وہ پھر ایک الگ مورد ہے، لیکن بالعموم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ ہے کہ آداب میں سے یہ ہے کہ جب آپ بیٹھیں تو جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اس کے سامنے آپ پاؤں نہ بچھائیں، آپ اپنے پاؤں اس کے سامنے سیدھے نہ کر کے بیٹھ جائیں۔ یہ آداب میں سے ہے اور یہ آداب سکھانے چاہیے، خصوصاً طلاب کو بہت زیادہ اس کی رعایت کرنی چاہیے۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ وہ جب بھی کوئی شخص، آخری عمر تک ان کی یہ سیرت تھی، آخری عمر تک جب بھی کوئی ملنے آتا تھا تو اس کے ساتھ ٹیک لگا کے بات چیت نہیں کرتے تھے، پیچھے دیوار کے ساتھ یا پشتی کے ساتھ ٹیک نہیں لگاتے تھے، اور ٹانگیں کبھی بھی نہیں کسی کے سامنے بچھاتے تھے۔ تو یہ انہوں نے خود کتاب بھی سنن النبی لکھی ہے، تو وہ کیونکہ باعمل علماء میں سے ہیں تو جو لکھا ہے اس کے اوپر عمل فرماتے ہیں۔
خلاصہ کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت تھی کہ اپنے گھٹنوں کو اور اپنے پاؤں کو کسی بھی محفل میں لوگوں کے سامنے کبھی بھی انہوں نے سیدھا نہیں کیا. وَلَا صَافَحَ رَسُولُ اللَّهِ رَجُلًا قَطُّ فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ يَدِهِ حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذِي يَنزَعُ يَدَهُ. جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے ہاتھ ملاتے تھے، بہت اہم یہ آداب میں سے ہیں، یہ محبت اجاگر کرتے ہیں کسی لوگوں کے دلوں میں. معاشرے کے اندر زبان کی تیزی سے لوگوں کو متاثر کرنا کوئی خوبی نہیں ہے. ممبر کے اوپر بیٹھ کے ایسی باتیں کر لینا کہ لوگوں سے نعرے لگوا لیے یا تعویذ گنڈوں کا کام کر کے ان کو اپنے طور پہ متاثر کرنا، یہ خوبی نہیں ہے. سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اپنے اخلاق اور اپنے گفتار کردار کے ذریعے سے، بالخصوص کردار کے ذریعے سے اثر انداز ہوں. ایسا کردار اختیار کریں کہ جہاں سے گزریں لوگ وہاں سے لیں، ہمارے سے متاثر ہوں. اور ہوتا ہے زمانہ متاثر. خاموشی کی جو زبان، عمل کی جو زبان ہے، اس کی کاٹ زبان سے جو الفاظ ادا کرتے ہیں اس کی نسبت کئی گنا زیادہ ہے. لہٰذا اپنے آپ کو ڈھالیں اس چیز میں. اب یہ دیکھیں کیسے مصافحہ کرتے تھے. کوئی ایسا شخص نہیں ہے رسول اللہ کی زندگی میں کہ رسول اللہ نے اس سے مصافحہ کیا ہو تو رسول اللہ نے اپنا ہاتھ پہلے کھینچ لیا ہو. وہ شخص اپنا وہ پکڑے رکھتے تھے، اس کا ہاتھ تھامے رکھتے تھے. یہ محبت کی علامت ہے، یہ تواضع کی علامت ہے، یہ احترام دینے کی علامت ہے. یہاں تک کہ وہ شخص اپنا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ سے جدا کر لیا کرتا تھا. لہٰذا مصافحہ کریں، ایک تو بھرپور طریقے سے ملیں اور ہاتھوں کو ہلکا سا دبائیں. اتنا بھی نہ دبائیں اس کی ہڈیوں میں درد شروع ہو جائے. اتنا جوش بھی دکھانا نہیں چاہیے، لیکن اتنا ہے کہ اس کے ہاتھوں کو پوری گرپ ہو. اتنا سا نہیں ہے، یہ متکبرین کا انداز ہے کہ ہلکا سا یوں ہاتھ ملائے پھر سائڈ پہ کر لیا. ملائیں، پورا ملائیں اور گرم جوشی کا مظاہرہ اس میں کریں اور دیر تک ہاتھ تھامے رکھنے کی کوشش کریں یہاں تک کہ وہ شخص خود ہی ہاتھ کو جدا کر لے. اور روایات میں وارد ہوا ہے کہ فرشتے نازل ہو کے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. وہ انشاءاللہ مصافحہ مومن کا مومن سے مصافحہ ہے، اس کو ہم بعد میں پڑھیں گے. لیکن سیرت رسول ہے، ملاقات جب کرتے مصافحہ کیا کرتے تھے. پہلے سلام میں پہل کرتے اور آگے بڑھ کے پہلے ہاتھ وہ آگے کیا کرتے اور ہاتھ ملایا کرتے تھے. یہاں تک کہ ایک وارد ہوا روایت میں صحابی رسول تھے تو وہ جنابت کی حالت میں تھے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل تھی یا گزر رہے تھے تو رسول اللہ کے ہمراہ ہو گئے. گھبرا رہے تھے کہ نہ رسول اللہ سے ٹکراؤ پڑے. تو رسول اللہ سے جیسے ابھی بھی حرم میں جاتے ہیں تو کوشش ہوتی ہے کہ بلکہ مدینہ منورہ میں تو غسل کر کے جانا مستحب بھی ہے، بیت اللہ میں بھی غسل کر کے جانا مستحب ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت بھی کرنے کے لیے غسل کر کے جانا مستحب ہے. باقی ائمہ علیہ السلام کے لیے بھی وارد ہوا لیکن وہ روایات ضعیف ہیں. لیکن یہ والی روایات بھی سندن مضبوط اور معتبر ہیں، اس لیے استحباب فتاوی میں بھی آیا ہے ان کا. بقیہ ائمہ علیہ السلام کے بارے میں بھی روایات آداب اور احترام کا تو بلا شک و شبہ یہی تقاضا ہے. لہٰذا اب وہ جب آئے رسول اللہ سامنے سے آ رہے ہیں اور ان کا جب واسطہ پڑا تو رسول اللہ نے ہاتھ آگے کیا تو اس نے آگے ہاتھ نہیں کیا. تو رسول اللہ نے پوچھا کیوں ہاتھ نہیں ملاتے؟ تو اپنی پھر مجبوری بتائی. تو فرمایا کہ یہ مجبوری تمہاری جدا ہے، اس کا ثواب اور آداب کا سلیقہ یہ ہے کہ تم ہاتھ ملاؤ. اور پھر اس نے آگے بڑھا اور اس نے پھر آگے ہاتھ ملایا. اگرچہ آداب کا یہی ہے کہ محفل رسول میں نہ آیا جائے جب تک پاکیزگی یا حالت میں نہیں ہے. لیکن اگر ایسا مورد آ گیا ہے تو مومن کے ساتھ ہاتھ ملانا اور اس کو سلام آگے بڑھ کے کرنا یہ ہر شے کے اوپر مقدم ہے. اس لیے مصافحہ کرنے کے لیے پہلے آگے ہاتھ بڑھا دیں اور پھر آگے اور بھی طریقے ملاقات کے ہیں وہ انشاءاللہ بقیہ روایات میں دیکھیں گے. وَلَا كَافَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بِسَيِّئَةٍ قَطُّ. جس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تو رسول اللہ کبھی بھی اس سے برے طریقے سے پیش نہیں آتے تھے. یعنی ایسا اظہار کر کے اس سے ملاقات نہیں کرتے تھے کہ جو ناگوار گزرے، بلکہ خوشگوار گزرتا تھا. تبسم فرماتے تھے، مسکراتے تھے، اس کے ساتھ اچھے انداز میں خوش اخلاقی کے ساتھ یا یہ کہنے کہ خندہ پیشانی کے ساتھ اس سے ملا کرتے تھے. اس لیے جس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ٹکراؤ بھی کیا
یعنی بعض افراد آتے جیسے اعرابی کا واقعہ آپ نے پیچھے پڑھا کہ اہل سنت کتب میں بالخصوص وارد ہوا ہے، بخاری اور مسلم اور دیگر کتب میں، آ کے اس نے مفلر ٹائپ زور سے کھینچا تو یہاں پہ نشان پڑ گئے، اور پھر پیسے مانگے اس نے آگے سے کہ تجھے اللہ نے، کیونکہ ادب آداب والی زبان بھی نہیں ہوتی جو دیہی علاقوں سے آتے ہیں، تو جب وہ فرینک ہوتے ہیں تو پھر بولتے بھی اسی طرح سے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اے رسول، تجھ کو جو اللہ نے مال دیا ہے اس میں سے میرا حصہ یا مجھے بھی مال دے دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب صبر کیا اپنے وجود میں اور اسے مال عنایت فرمایا۔ یہ ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن، اگر ٹکراؤ ہو جائے رسول اللہ کا تو کبھی بھی برے طریقے سے اگلے سے پیش نہیں آتے تھے۔ جیسے ہوتا ہے کہ آج کسی نے کوئی شکایت لگا دی، اس پہ چڑھ دوڑے، کسی نے کھانا نہیں بنایا اور باری اس کی بالفرض تھی، ہم اپنے ہی زندگی کی باتیں لے لیں تو اس کے اوپر وہ خوب چڑھ دوڑے، یا کسی نے تھوڑی بہت قوانین، اللہ کے قوانین کی مخالفت نہیں کی، ہمارے قانون کی مخالفت کر لی، فوراً چاروں سے سنا دی۔ نہیں، ہاں اگر اس کے ساتھ اس کے اندر اصلاح برپا کرتے ہوئے آپ تھوڑی سی سختی برتتے ہیں، یہ اس کے ساتھ ایک محبت اور رحمت کا طریقہ کار ہے۔ لیکن اس کو اتنی مہلت دی جائے کہ وہ اصلاح کرے، تنبیہ کی جائے، توجہ دلائی جائے، یا کچھ عرصہ کچھ نہ کہا جائے، کیونکہ ہمارے قوانین اللہ کے قوانین نہیں ہیں۔ لیکن جب دیکھیں معاشرہ متاثر ہونے لگ گیا ہے یا ایک ماحول متاثر ہونے لگ گیا ہے، وہاں پہ تھوڑا سا پریشرائز کریں، وہ حق بنتا ہے، کیونکہ وہاں پہ وہ سب کے اوپر وہ اثر انداز ہو رہا ہے۔ لیکن جب بھی رسول اللہ سے کوئی ٹکرایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹکراؤ میں اسے کوئی گالم گلوچ نہیں کیا، اسے برا بھلا نہیں کہا، اسے طعنے نہیں آگے سے بڑھ کر دیے، بلکہ اس مشکل کو اچھے انداز میں دور کیا۔ جیسے یہ واقعہ، ایک اور واقعہ بھی آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ ایک آیا اور چاپلوسی کرنے لگا حسب نسب کی باتیں کر کے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت غضب میں آ گئے۔ تو امام علی علیہ السلام کو کہا کہ کون ہے جو اس کی زبان، امام علی علیہ السلام کو فرمایا کہ جاؤ اس کی زبان کاٹ دو۔ تو اب وہاں پہ صحابہ پریشان ہو گئے کہ اس کی زبان کاٹ دیں۔ اردو میں اس کا محاورہ بڑا اچھا ہے، یعنی اس کا منہ بند کر دو۔ تو منہ بند کرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی اسے پیسے دے دو جو یہ طلب کر رہا ہے، تاکہ یہ مشکل ہے، یعنی اس کی مشکل کو حل کیا، نہ کہ غضبناک ہوئے، اس کی بے احترامی کی۔ وہاں پہ کہ یعنی اس کی آگے سے یہ جو ناگوار چیزیں صادر ہو رہی ہیں، اس کا دروازہ بند کیا جائے اور احسن طریقے سے اس مسئلے کو حل فرمایا۔ لہذا امام فرماتے ہیں قال اللہ تعالی لہو، اللہ سبحانہ و تعالی نے رسول اللہ کے لیے یہ فرمایا، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، تم نے برائی کو، یہ رسول اگر بری چیز کو، ناگوار چیز کو دور ہی کرنا ہے تو بہترین طریقے سے دور کرو۔ یہ ضابطہ اگر واقعاً ہم لے لیں، زندگی میں ایک سکون بھی حاصل ہو جائے گا، دوسروں کے دلوں میں محبت بھی اجاگر کرنے میں کامیاب ہوں گے، اور خاندانوں کو مشکلات سے بچا لیں گے۔ اکثر لڑائی جھگڑے ایسے ہی ہیں، مثلا کسی نے شادی میں سلام نہیں کیا، وہ کہتے ہیں میں بھی اس سے بدلہ خوب لوں گا، وہ بھی اسی مورد میں اس کے ساتھ ویسے ہی سلوک کرتا ہے، آپ سلام کریں وہ ادھر منہ کر لے گا، اس نے 1000 دفعہ دیکھا وہ ملے گا، وہ کہے گا کہ اچھا آپ بھی ادھر تھے، پتہ ہی نہیں لگا مجھے، جبکہ 100 دفعہ تو اس کی نظریں اس سے چاک ہوئی۔ لہذا عقل مندانہ ترین روش کیا ہے کہ اگر کوئی ناگوار چیز پیش آئے تو کیا کریں؟ باللتی ہی احسن، سب سے بہترین طریقے سے اسے دور کیا جائے۔ یہ سیرت رسول کے اور آداب امت کو جو آداب سکھائے ان میں سے ہے، اس لیے اور علماء پہچانے بھی اسی سے جاتے ہیں۔ آپ کے معاشرے کے اندر دیکھیں دو ہی طرح کے علماء کے چہرے ہیں، ایک وہ ہیں کہ جن کا وقار عوام میں موجود ہے، ان سے جب ملتے ہیں پروقار طریقے سے وہ ملتے ہیں، اور ایک ہے کہ جن سے کوئی خاص عزت احترام ممکن ہے کہ موجود نہ ہو۔ وہ عزت احترام جن کی نہیں موجود، اس کے اسباب ہیں۔ اگر حق بات بیان کرنے کی وجہ سے ایک سامنے سے گالیاں سننے پڑتی ہیں، وہ مورد جدا ہے، یہاں پہ عمل کی بات ہو رہی ہے۔ مثلا ہر وہ عالم یا ہر وہ مولوی یا ہر وہ انسان، چاہے وہ مولانا ہو یا نہ ہو، جو بھیک مانگے گا، پیسے مانگے گا، وہاں پہ وہ اگلے کو موقع دے گا اس کے اوپر چڑھائی کرے۔ وہ اگر ایسی گفتگو زبان سے کرے گا کہ جسے کہتے ہیں ہلکی گفتگو کرنا، تانا تشنی والی گفتگو کرنا، مزاح زیادہ مزاح کرنا، وہ اگلے کو موقع دے گا اس کے اوپر چڑھے۔ اسی طریقے سے جو اچھے طریقے سے کسی کا استقبال نہیں کرتا، ہلکا سے یوں ہاتھ آگے کر دیتا ہے،
جیسے کہ رسول اللہ اپنا ہاتھ نہیں ہٹاتے تھے، مصافحہ کریں پورے دل جمی کے ساتھ، مکمل ہاتھ ملائیں اور اس ہاتھ میں ایک طور پہ دباؤ ڈالیں، اتنا دباؤ کہ گرم جوشی کا احساس ہو، نہ کہ نفرت کا احساس ہو، نہ کہ تکبر کا احساس ہو۔ بہت سارے افراد غافلانہ طریقے سے کرتے ہیں، تکبر کی وجہ سے نہیں، انہیں آداب ہی نہیں پتہ لگے ملانا ہاتھ کیسے ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی ناگوار چیز پیش آ گئی، کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی سے آپ کی بات چیت ہو رہی ہے، اس نے کوئی ایسا سوال کر لیا جس میں آپ کو بڑی ایک ہنسی سی آ رہی ہے، یا اس کی شخصیت کا کوئی عیب آپ کے سامنے آشکار ہو گیا، تو انسان اپنے وجود میں صبر نہیں کر پا رہا، فوراً آگے سے کوئی جواب دے دیا، یہ ایک طریقہ کار غلط ہے۔ اس کو تانا تو سیدھا لگے گا، تان عربی میں کہتے ہیں نیزے کو، بعض کلمات یا بعض انسانی انداز ہوتے ہیں جو نیزے کی مانند ہوتے ہیں اور کھپ جاتے ہیں اس کی روح میں جا کے، اور اسے وہ جب تکلیف پہنچاتے ہیں تو پھر وہ اس کی عزت نہیں کرے گا۔ لہذا کوئی ایسا سوال کرے، کوئی ایسی بات چیت کرے جس سے کوئی عیب اس کا سامنے آ جائے، اس کی جہالت سامنے آ جائے، فوراً اس کو پی جائے، نظر انداز کر جائیں۔ یہ ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، کہ رسول آپ نے اگر کسی ناگوار چیز کو دور کرنا ہے تو بہترین طریقے سے اسے دور کریں۔ ففعل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے اس کے مطابق اپنے زندگی میں عمل کو انجام دیا۔ وما منع سائلا قط، زندگی بھر رسول اللہ نے کسی مانگنے والے کو لوٹایا نہیں تھا، رد نہیں کیا، جس نے آ کے سائل نے مانگا ہے اسے عطا کیا ہے۔ ان کان عندہ اعطی، اگر ان کے پاس ہوتا تو عطا کر دیا جاتا، وإلا قال، اگر نہیں ہوتا، کیونکہ ہر ٹائم تو پیسہ انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ آج کل تو مسئلہ یہ ہے کہ جیب میں خوب پیسے دبے ہوئے ہوتے ہیں، وہ مانگ لیں تو کہتے ہیں یار جیب ہی خالی ہے۔ یہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اہل بیت علیہ السلام نے بھی کبھی یہ نہیں کیا۔ جو رسول اللہ کی صفات ہیں یہ سب کی سب صفات ائمہ اطہار علیہ السلام میں پائی جاتی ہیں۔ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے ائمہ علیہ السلام کے جب ایام آئیں گے، ان کی سیرت مبارکہ، یہ سب کی سب جھلک اس میں بعین ہی موجود ہے۔ لہٰذا اگر ان کے پاس نہ ہوتا تو کیا فرماتے؟ مثلا گھر میں بھی ایسا ہو سکتا ہے، زوجہ ہیں، بچے ہیں، خاندان میں ایسے افراد ہو سکتے ہیں، بعض افراد لگ رہے یہ ہوتے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ بہت ہے، پیچھے کچھ نکلتا ہی نہیں ہے۔ یا ایران میں رواج ہے کہ وہ سید دے کے اس کے پاس آ جاتے ہیں، تو سید یا اس کے پاس ہوتے نہیں یا بخیل نکلتا ہے، تو ہر دو صورتوں میں اس بیچارے کو کچھ نہیں ملتا۔ تو ایسی صورت میں ہم کہیں کیا؟ یہ جملات بھی جیسے ہم والدین کی خدمت کے مورد میں پڑھ چکے، اگر والدین مثلا گالم گلوچ کر دیں، مار دیں، برا بھلا کہہ دیں، کچھ زیادتی کر دیں تو کیا کہیں آگے سے؟ تو ادھر کلمات تھے، امام نے ارشاد فرمائے غفر اللہ لکما، کہ اللہ آپ لوگوں کی مغفرت فرمائے، اپنے والد سے، والدہ سے، یا دونوں کے لیے کہے کہ اللہ آپ کی مغفرت فرمائے۔ ادھر اگر آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو کیا کہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے یأتی اللہ بہی، کہ انشاءاللہ اللہ کی طرف سے یہ آئے گا، اللہ یہ مال لے کے آئے گا، یا اللہ تمہیں غنی کرے گا، یا یہ کہیں گے اللہ نے مجھے عطا کیا تو میں تمہیں عطا کروں گا۔ اس طرح کے واقعات بھی وارد ہوئے ہیں۔ ولا اعطی علی اللہ عز وجل شیئا قط الا اجازه اللہ ان کان لیعطی الجنہ فیجیز اللہ عز وجل له ذلك، کہ وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ عز وجل نے جو بھی ان کو عطا فرمایا، کہ کوئی چیز ایسی عطا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوئی مگر یہ کہ اللہ نے انہیں یہ اجازت دی کہ وہ اس کو عطا فرما سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگر جنت بھی انہیں دی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ نے اجازت دی کہ وہ جنت بھی عطا فرما سکتے ہیں۔ وَكَانَ أَخُوهُ مِن بَعْدِهِ وَالَّذِي ذَهَبَ بِنَفْسِهِ مَا أَكَلَ مِنَ الدُّنْيَا حَرَامًا قَطُّ حَتَّى خَرَجَ مِنْهَا۔ آگے آداب میں سے دیکھیں کہ وقت ہمارے پاس قلیل ہے، بقیہ تحلیل انشاءاللہ دیکھیں گے، بعض کلمات اس میں اس کی تشریح میں جانے کی ضرورت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے کبھی بھی لقمہ حرام نہیں کھایا یہاں تک کہ اس دنیا سے چلے گئے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب میں سے ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت میں سختی بہت زیادہ اپنے اوپر لاتے تھے، شدید سختی کرتے تھے
جیسے کہ قرآن کی آیات میں بھی ہے کہ کبھی طٰہٰ کر کے پکارا گیا، اور کبھی اسی طریقے سے رسول اللہ کو مدثر کہہ کے کہا گیا، اور یہ بیان کیا گیا اللہ نے یہ قرآن آپ کے اوپر مشقت کے لیے نازل نہیں کیا۔ یا جب پاؤں میں ورم آ جاتے تو بڑے خوبصورت طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محبت کا اظہار کرتے ہوئے پکارا کہ کیوں اس قدر اپنے آپ کو زحمت اور مشقت میں ڈالتے ہیں۔ لہذا وارد ہوا ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں صرف ترجمہ آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں کہ اگر دو امر رسول اللہ کے سامنے رکھے جاتے جو اللہ کی جانب سے آئے ہیں، ایک کو انجام دینا آسان ہے اور ایک کو انجام دینا مشقت آور ہے، اور دونوں میں سے جس کو انجام دیں گے اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہے، تو وہ کس کا انتخاب فرماتے تھے؟ جس میں مشقت ہے۔ یہ مومنین میں بھی یہ سیرت رسول مومنین نے اختیار کی، جیسے شہید محسن حججی، وہ اس شرط کے اوپر انہوں نے اپنی خدمات مسجد کو اور امام بارگاہ کو پیش کی تھی کہ دو شرائط انہوں نے رکھی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو سب سے مشکل کام ہوگا وہ میرے ذمہ ہوگا، وَإِلَّا میں یہ خدمت انجام نہیں دوں گا۔ دوسری یہ کہ جو خدمت بھی میں انجام دوں اس میں میرا نام نہیں لینا، میرا نام اس میں نہیں آنا چاہیے، اس میں میرے نام کا تذکرہ ہی نہیں ہونا چاہیے، کسی کو نہ آپ بتائیں۔ یہ صفات کہاں سے آئیں؟ یہ رسول اللہ کی سیرت میں ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ان دونوں میں فَيَأْخُذُ بِأَشَدِّهِمَا عَلَى بَدْنِهِ، ان کے بدن کے اوپر جو سب سے زیادہ تکلیف دہ اور مشقت آور ہوتا تھا اسے انتخاب کر لیتے تھے۔ دنیا کی تیزی کیا ہے؟ تیزی سے وہ والا کام لے لو کہ جس میں نام بھی بڑا آئے، شخصیت بھی ابھر کر آئے، اور یار کام بھی ہلکا سا ہو۔ یہ دنیا داروں کی روش ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو باعزت کرنا ہے۔ اس لیے آپ کوئی واقعہ دیکھ لیں، رسول اللہ خندق کھود رہے ہیں تو خندق میں سب سے سخت جگہیں رسول اللہ نے کھودی۔ اگر مسجد قباء بنا رہے ہیں تو عمار کا جو واقعہ شیعہ سنی دونوں کتب میں وارد ہوا ہے کہ عمار دو اینٹیں، بڑی بڑی اینٹیں ہوتی تھی، اتنی چھوٹی سی ہمارے دور کی طرح نہیں ہے، تو وہ اٹھا کے لے کے جاتے تھے، رسول اللہ بھی دو اٹھا کے لے کے جاتے تھے۔ اس لیے یہ جو خلوص ہے، یہ وفا ہے، یہ وجود کے اندر آنا چاہیے۔ یہ عام لوگوں میں نہیں دکھائی دے گا، یعنی یہ قلیل ہی دکھائی دے گا۔ ہم ان قلیل میں اپنے آپ کو شامل ہونے کی کوشش کریں۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَاللَّهِ لَقَدْ أَعْتَقَ أَلْفَ مُلُوكٍ لِوَجْهِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، کہ قسم بخدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 غلام فقط اللہ عز و جل کو راضی کرنے کے لیے آزاد کیے۔ یعنی مالیات کو خرچ کریں صرف اور صرف اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور کوئی پیچھے وجہ نہ ہو، نہ کوئی ہمارے کسی کو عطا کرنا ہو، نہ کسی کی شہرت ہو، نہ کسی کی کوئی بلا بھگانا ہو، نہ کوئی مغفرت کے لیے ہو، فقط کیوں ہیں؟ اللہ کی خاطر۔ یہ عمل کبھی انجام دے کے دیکھیں کہ پروردگار بات چیت کرے اپنے دل میں کہ اللہ یہ میں انجام دے رہا ہوں صرف تیری خاطر، اور کوئی میری نیت نہیں ہے اس کے علاوہ، صرف تیری خاطر میں یہ عمل انجام دے رہا ہوں کہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ یہ سیرت رسول ہے کہ اس لیے غلاموں کو، غلام بہت بڑی مالیت ہوتی تھی اس دور میں۔ آج کے دور میں آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک پوری گاڑی اٹھا کے اللہ کی راہ میں بیچ دی یا کسی کو دے دی، لیکن اس سے مقصد کیا تھا؟ یہ مقصد نہیں تھا میں اسے دوں گا پھر میں اسے آرڈر جاری کروں گا، یہ بھاگا بھاگا میرے کام کرے گا، اس سے میں کوئی اپنا کام نکلوا لوں گا۔ بلکہ بدترین پیسہ ہی وہ ہے کہ وہ دیا اس لیے جائے کہ اپنے مفادات کے لیے اسے استعمال کرنا مقصود ہو، اس لیے اس کو پیسہ دیں یا سہولت دیں تاکہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی خوش ہو جائے اس بندے سے۔ اس لیے اس کے ساتھ نیکی نہ کریں پیسے کی کہ اپنے کاموں کے لیے یا اپنے اداروں کے لیے اسے استعمال کرنے لگ جائیں۔ اداری کام کروانا ہے تو واضح معاملہ کریں کہ میں آپ سے یہ کام لینا چاہتا ہوں، اس کے عوض میں آپ کو یہ دوں گا، واضح طور پہ کہ نہ کہ اس کو ایک زبان، حال کی زبان یا پریشرائز کرنے والی زبان، دباؤ والی زبان استعمال کر کے دکھائیں، یار ہم تمہیں دے رہے ہیں، دیکھو ہم بند کر دیں گے پیچھے سے۔ یہ کوئی خوش آئند چیز نہیں۔ ہاں اگر اصلاح ہو کہ بھائی آپ اس لیے بند کرتے ہیں کہ کسی طرح مسجد آنا شروع ہو جائے، اس لیے بند کرتے ہیں کہ دوبارہ مثلا درس پڑھنا شروع ہو جائے، یہ عیب نہیں ہے، یہ اس کی اصلاح کے لیے قدم ہے۔ لیکن یہ قدم خوش آئند قدم نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر پیسہ خرچ کریں، اسے عنایت کریں تاکہ اپنے مفادات کے لیے استعمال کر سکیں۔ اس کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ یہ نیکی کرے کہ یار اس نے میرے اوپر نیکی کی ہے تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ تو قرآن کی آیت ہے واضح۔ کیا نیکی کا بدلہ نیکی کے علاوہ کچھ اور دیا جا سکتا ہے؟ اگر اس نے یہ نیکی کی ہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ تم نے پیسے ہی تمہیں پہنچانے ہیں،
نہیں، تم اپنی استطاعت کے مطابق جو نیکی کر سکتے ہو پھر وہ تم آ کے اس کے ساتھ نیکی انجام دو، اگرچہ اس کی طرف یہ بنتا ہے حق، لیکن دینے والے کی طرف حق کیا بنتا ہے؟ فقط اللہ کے لیے عطا کرے۔ یہ سیرت رسول میں سے ہے۔ پھر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب اور سیرت میں سے ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نے جتنے بھی کام کیے اس میں حتیٰ کہ جنگیں ہوئی ہیں، دیگر امور انجام دیے، اس میں الطاف الہیہ خصوصی ان کے پر نازل ہوا کرتے تھے۔ اگلی روایت اس سے مربوط ہے، اس لیے اس کو ہم ترک کرتے ہیں۔ آخری صرف ایک روایت آپ کی خدمت میں بیان کر کے انشاءاللہ تعالی بقیہ حصہ ہم کل کے دن اسے ملاحظہ کریں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں معاف کرنا تھا۔ دیکھیں، انسان کو سب سے زیادہ اذیت جس چیز سے ہوتی ہے وہ تب ہے کوئی قتل کا اقدام کرے۔ یقیناً جو قتل کا اقدام کرتا ہے فوراً اسے قتل کیا جائے گا، لیکن معافی کا حق جب تک وہ زندہ ہے تب تک معافی کا حق اس کے پاس محفوظ ہے۔ معاف کر دینا یہ سب سے افضل ترین صورت ہے۔ حتیٰ کہ امیر المومنین علیہ السلام جب ابن ملجم لعین نے ان کے اوپر ضربت لگائی تو تب انہوں نے وصیت فرمائی۔ نہج البلاغہ میں بھی وہ وصیت موجود ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اگر یہ پکڑا جاتا ہے اور میں شہید ہو جاتا ہوں، مارا جاتا ہوں، تو تم معاف کر دینا، یہ سب سے زیادہ اللہ کی رضامندی سے قریب ہے۔ اور اگر تم نے حد بھی جاری کرنی ہے تو دیکھو ایک ضرب اس نے لگائی، ایک ضرب سے اوپر نہ لگانا، اور یہ نہ کرنا کہ اس کے رشتہ داروں کو پکڑ کے مارنا پیٹنا اور اسے قید و بند کرنا شروع کر دینا۔ اور اس کے برعکس آپ واقعہ دیکھیں اور حیران کن واقعاً، یعنی رسول اللہ کی شخصیت کا کامل عکس واقعاً اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ اہل سنت میں صحیح السند طرق سے وارد ہوا ہے، ان کے رجال کی کتابوں میں وارد ہوا ہے، جب خلیفہ دوم ان کو خنجر مارے ابو لولو مجوسی نے، تو وہ اب بستر کے اوپر آ گئے، تو عبید اللہ بن عمر کہ بعد میں یہ مارا بھی، یہ امام علی علیہ السلام کے خلاف بھی یہ لڑا، کہ خلیفہ دوم کا بیٹا عبید اللہ یہ نکل آیا اور اس نے پکڑ کے ابو لولو کی چھوٹی بیٹی کی گردن اڑا دی۔ اس کے بعد نکلا، پھر ایک اور عیسائی سے مسلمان ہوا تھا، اس کی گردن اڑا دی، پھر ایک اور جگہ گیا، تیسرے کی گردن اڑا دی، اور جو ملتا اور جس پہ شک ہو جاتا اسے جا کے قتل کرنا شروع کر دیتا، یہاں تک کہ بڑی مشکل سے اسے قابو کیا گیا۔ اور یہ خبر ملی تو خلیفہ دوم نے کہا کہ اس کے اوپر حد جاری ہوگی، لیکن انہیں فرصت نہیں ملی، وفات اور رحلت ہوگی اس دنیا سے، تو خلیفہ سوم بنے حضرت عثمان۔ اب حضرت عثمان آئے تو یہ جیل میں تھے اور کہا کہ اس کا مقدمہ، خلیفہ دوم نے کہا تھا اس کا مقدمہ لڑا جائے اور اس کے اوپر حد جاری کی جائے۔ تو خلیفہ سوم کی جب بات آئی تو وہاں پہ اب آپس میں مشورے شروع، کہا کہ اگر اس کو بھی الٹا لٹکا دیا گیا اور مار دیا گیا تو باپ پہلے گیا ہے، بیٹا گیا تو پھر اور یہ قبیلہ بھڑک اٹھے گا۔ تو خلیفہ سوم نے اسے آزاد کر دیا، اور یہ اتنا بڑا معاشرے کے اوپر اس کا غم تھا، کیونکہ مدینے والوں نے تو دروازے بند کر کے ڈر کے مارے دروازے بند کر دیے کہ ہماری گردنیں اڑنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو خلیفہ سوم کے بڑے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی تھا، لیکن آپ امام علی علیہ السلام کی وصیت دیکھیں، وہ کہتے ہیں دیکھو ایک ضربت سے اوپر نہ مارنا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ معاف کر دو، اگر معافی سب سے اللہ کی رضامندی کے قریب ہے۔ تیزی سے میں روایت پڑھتا ہوں آپ کی خدمت میں، الکافی میں یہ روایت وارد ہوئی ہے، زرارہ نے امام باقر علیہ السلام سے یہ روایت نقل کی ہے کہ ان رسول اللہ اوتیہ بالیہودیہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی گئی ایک خاتون یہودی، التی سمت شات للنبی، کہ خیبر کے مقام پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے زہر بھر کے دیا تھا، پوری رانے جو ہیں، کیونکہ رانوں کو یہ جو آگے کی دستی ہے یہ تناول فرمایا کرتے تھے، اسی میں زہر ڈال کے اور بڑا خوبصورت طریقے سے بھونا اور بہترین غذا کر کے پیش کی۔ تو پکڑی گئی، بہرحال وہ لقمہ رسول اللہ نے بھی تناول فرمایا تھا، اگلے نے بھی تناول فرمایا، واقعات مختلف ہیں، بعض میں ہے کہ وہ اگلا تو فوراً ہی مر گیا اور یعنی شہید ہو گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہاں پہ انہوں نے لقمہ زبان پہ لگایا تھا تو تھوک دیا، اسے نگلا ہی نہیں، یا بھی منہ کے قریب ہی لے گئے تھے تو تھوک دیا۔ بہرحال اس یہودیہ کو پکڑ لیا گیا، فقال لها، رسول اللہ نے فرمایا ما حملکی علی ما صنعتی، تم نے یہ جو کام کیا ہے کس نے تجھ کو اس کام کی پر ابھارا، کیوں تو نے یہ کام کیا؟ فقالت،
اس خاتون نے کہا قلت، میں نے اپنے آپ سے کہا ان کان نبیا لم یضرہ، اگر آپ نبی ہوئے تو میرا یہ عمل جو ہے آپ کو نقصان نہیں دے گا، آپ کو پتہ لگ جائے گا، اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے۔ وَإِن كَانَ مَلِكًا رَحَتْ النَّاسْ مِنْهُ، اور اگر آپ بادشاہ ہوئے کوئی تو پھر تو لوگوں کو آپ سے چھٹکارا مل جائے گا، بادشاہوں کے ہاتھوں میں لوگوں کی باغ دوڑ نہیں ہونی چاہیے۔ تو قال، امام فرماتے فعفا رسول اللہ عنہا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ان کی جان لینے کے اوپر آئی تھی تو رسول اللہ نے اسے چھوڑ دیا اور آزاد کیا اور معاف کر دیا۔ لہذا معاف کر دینا یہ سیرت رسول کے عین مطابق عمل ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔